ایم پی سی سسٹم شارٹ ٹرم ڈیسیجنز کے لیے بھی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. شارٹ ٹرم ڈیسیجنز کیا ہیں؟ بیسیکلی جو شیڈیولنگ ہے مشین کی، ریسورسز کی، مٹیریل کی ریکوائرمنٹ، یہ شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر وہ کرتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں شاپ فلور کنٹرول. شاپ فلور از بیسیکلی فیکٹری فلور کو ہم کہتے ہیں شاپ فلور. فیکٹری فلور کے اندر اوپر جو آپ نے مینیجر نے پروڈکشن کرنی ہے، جس پروڈکٹس کی، جن کمپوننٹس کی، اس کی وہ پلاننگ اور شیڈیولنگ اس وقت کرتے ہیں. یہ جو چیز ہے یہ آلموسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر شیڈیولنگ ہوتی ہے. یہ شارٹ ٹرم جو شیڈیولنگ ہے، اس کے اندر ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ، اس کے اندر مٹیریل کی ریکوائرمنٹ، یہ ایکچوئل جو ریکوائرمنٹ کے بیسس کے اوپر ہوتی ہے. اس سے پہلے سارا پلان ہے، یہاں وہ شیڈیول کر رہے ہیں. سو اس کی انفارمیشن جو ہے دیٹ از آلسو پرووائڈیڈ بائی ایم پی سی ٹو دا مینیجر ٹو کم اپ ود ویری گڈ سولوشن. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ ایک مشین ہے، اس کے اوپر لیٹ سے 50 ڈفرنٹ ٹائپ آف پروڈکٹس پروڈیوس ہو سکتے ہیں. اب وہ 50 کے اندر وہ جو لاٹ ہے ہر پروڈکٹ کی، وہ لیٹ سے اگر 100 کی لاٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5000 انہوں نے مینیجر نے شیڈیول کرنے ہیں کہ جی یہ 5000 پروڈکٹس یہ لیٹ سے ایک ویک میں کیسے پروڈیوس ہوگا، ایک مشین کے کس سیکوینس میں ہوگا. اور اگر جو مینیجر ہے وہ ڈیسیژن ٹھیک نہیں کرتا، فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ جی فرسٹ کم فرسٹ سرو پر ہوگا، جو پروڈکٹ لاٹ جو ہے پہلے آئی ہے اس کو ہم پہلے پرفارم کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اکوپمنٹ کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ لو ہو جائے. آن دا ادر ہینڈ اسی طرح اگر جس لاٹ کا وہ سمجھتے ہیں کہ پروسیسنگ ٹائم کم ہے اس کو پہلے پروڈیوس کیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں شارٹیسٹ پروسیس ٹائم فرسٹ، تو اس بیسس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یوٹیلائزیشن جو ہے ریٹ وہ بہت ہائی ہو. اور آبویسلی اگر کیپٹل انٹینسو فیسلٹی ہے جس کے اندر بہت زیادہ پیسہ لگا ہوا ہے شیئر ہولڈرز کا، تو شیئر ہولڈرز وڈ ناٹ لائک کہ وہ فیسلٹی جو ہے وہ یوٹیلائز نہ ہو اور اس کے اوپر پروڈکشن کوئی نہ ہو رہا. دے وڈ لائک کہ ہم نے ادھر لیٹ سے 100 کروڑ روپیہ لگایا ہے اس فیسلٹی پر، تو یہ میکسیمم اس کی یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے. تو یہ شارٹ ٹرم کے جو ڈیسیجن ہے اس کے بیس کے اوپر ایکچوئل یوٹیلائزیشن نظر آتی ہے. عام طور پر جو پروڈکٹس ہیں وہ کیوز کے اندر لیٹ سے 80% آف دا ٹائم کیوز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں یا ان کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پروسیسنگ جو ہے ان کی صرف 20% ہوتی ہے. سو اس ٹائم کو، کیوز کے ٹائم کو اگر ریڈیوس کر دیا جائے تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ پروڈکٹ باہر نکلنا شروع ہوگا اور مارکیٹ میں جانا شروع ہوگا، جو کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی ٹائم جو ہے اس کو شارٹ کیا جائے. تو بیسیکلی جو یہ شیڈیولنگ ہے اس کے اندر ٹائم از انوالوڈ، کس ٹائم پر کیا پروڈکٹ پروڈیوس ہوگا. پیپل آر انوالوڈ کہ جی کون سا ورکر کس مشین پہ کام کر رہا ہوگا، کون سا مٹیریل کب چاہیے ہوگا جو کہ اس کو یوز کیا جائے ٹو پروڈیوس دا پروڈکٹ، اور اکوپمنٹ کون سا ہم یوز کریں گے، کون سی فیسلٹی یوز کریں گے، کون سی مشین یوز کریں گے فار ایگزامپل ٹو پروڈیوس دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. اسی طرح جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر نہ صرف شیڈیول کرنا بلکہ ٹریکنگ کرنا کہ ریسورس کو جو یوز کیا جا رہا ہے وہ کس قسم کا یوز کیا جا رہا ہے، اس کی پوری ٹریکنگ کہ کیا پروڈیوس کیا، اس مشین میں کیا چیز ہوئی ہے. کیونکہ کل کو اگر کوئی ڈیفیکٹو پروڈکٹ نظر آتا ہے، کوئی لاٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹو آ جاتی ہے، تو اس کے اندر وہ جو ڈیفیکٹ ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس مشین کے اوپر پروڈیوس ہوا تھا، کہ وہاں سے یہ ڈیفیکٹو آ رہا ہے تو اس کو مشین کو مینٹین کیا جائے، اس کو زیادہ امپروو کیا جائے. اسی طرح جو ریزلٹس نکل رہے ہیں وہ کس مشین کے کتنے یونٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں، کون سا ورکر کتنے یونٹس پروڈیوس کر رہا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے، اس کا بھی ریزلٹ مینیجر کو پتا ہونا چاہیے، جس کے بیسس کے اوپر وہ
فیوچر کے پلان کر سکتا ہے. اسی طرح جو انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے ایم پی سی نے، وہ ایکچولی پرابلم سالو کرنے کے لیے سپورٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو ایک تو پلاننگ سٹیج ہے، پلاننگ سٹیج کے اندر وہ پرابلمس آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے جو ایکچوئل ایکسیکیوشن کے وقت پرابلمس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سیکوینس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ پرابلمس ایکچولی کیا فیس کر رہا ہے ایک مینیجر جو کہ اس نے پروڈکشن یہ ساری کرنی ہے، ان سارے ڈفرینٹ پروڈکٹس کی کرنی ہے، تو اس کے اندر سیکوینس کے اندر کیا پرابلمس آ رہے ہیں، کتنا ڈیلے ہو رہا ہے، آن ٹائم ڈلیوری کیوں نہیں ہو رہی. یہ سارے پرابلمس اس کی سولوشن کے لیے ایم پی سی سسٹم انفارمیشن آن ٹائم مینیجر کو پرووائڈ کرتا ہے، سو دیٹ دین مینیجر کین سالو آل دیز پرابلمس.